بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان قرآن کورس کی اس کلاس میں آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی زبان سیکھنے کے سلسلے میں ذخیرہ الفاظ کی 3 سٹیجز میں یہ پہلے سٹیج کی آخری کلاس۔ اب تک ہم جن الفاظ کو پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں وہ الفاظ پورے قرآن کا تقریباً نصف حصہ بنتے ہیں۔ قرآن کے کسی بھی پیج کو آپ کھول کر دیکھ لیں تو یہاں پر آپ کو اب تک پڑھے گئے الفاظ کی تقریباً نصف تعداد مل جائے گی۔ مثال کے طور پر چوتھے پارے کے اس پہلے صفحے پر اگر غور کریں تو یہ سبز رنگ والے الفاظ اور حروف ہم اس سٹیج میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ پر ذرا غور کریں تو معمولی رد و بدل کے ساتھ ان کی بھی کثیر تعداد اسی صفحے پر مل جائے گی۔ جیسا کہ یہاں پر براؤن کلر کے الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں بھی بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس صفحے کا تقریباً 90% حصہ ہم ترجمہ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، اور یہ سرخ کلر والے الفاظ وہ ہیں جو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھے۔ اپنی اگلی کلاس میں ہم اسی صفحے کا ترجمہ کر کے دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ یہ پہلی سٹیج کے بعد کتنا آسان ہو گیا۔ آج کی کلاس میں ہم صرف ایک لفظ پڑھیں گے اور وہ ہے ما، اور اس ایک لفظ ما کو بھی اگر کسی بھی قرآن کے صفحہ پر تلاش کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں، یہاں پر، یہاں، 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 یہاں آپ کو اس لفظ کا استعمال نظر آئے گا۔ یہ قرآن مجید کا سب سے فلیکسیبل یعنی لچکدار لفظ ہے جو معمولی تبدیلی کے ساتھ بہت سارے معنی پیدا کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تھوڑا پیچیدہ بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی ویریشن کے ساتھ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ لفظ ما قرآن مجید میں 2 طرح سے آتا ہے، ایک متصل یعنی کنیکٹڈ اور دوسرا منفصل یعنی سپریٹڈ۔ سپریٹڈ یا منفصل لفظ ما کی بات کریں تو اس کے 3 میں سے کوئی ایک معنی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا بھی ہو سکتا ہے سوالیہ، اور پھر یہ کسی جملے میں ایز اے ریلیٹو پروناؤن یعنی جو، جس کا وغیرہ کے مفہوم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس مثال میں دیکھیں تو یہاں پر لفظ ما نہیں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اس مثال میں دیکھیں تو سوال کے لیے استعمال ہوا ہے یہی لفظ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اس مثال میں جو کے معنی میں یعنی ریلیٹو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ اب کہاں پر اس سپریٹڈ ما کا کون سا مطلب لیا جائے گا یہ سمجھنے کے لیے آپ کو آیت کے سیاق و سباق پر غور کرنا پڑے گا۔ مثلا یہ ایک آیت ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اس آیت کے تمام الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ یعنی پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا کہ وا کا مطلب ہے اور، تل کا اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی مؤنث کے لیے اور اس کا مطلب ہے وہ۔ با کا ہم نے مطلب پڑھا تھا یہ ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور میں بھی ہو سکتا ہے۔ یمین ہم نے پڑھا کہ دانے ہاتھ کو کہتے ہیں، اور کا اس میں ضمیر متصل ہے جس کا مطلب ہے تمہارا۔ یمینی کا مطلب تمہارا ہاتھ، بھی یمینی کا مطلب تمہارے ہاتھ میں۔ یا موسیٰ، یا ہم نے پڑھا حرف ندا ہے، یا موسیٰ سے مراد اے موسیٰ۔ تو اس آیت کا مطلب کیا بنا؟ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں ما ہے۔ اب خالی جگہ پر ہم نے ما کا ترجمہ کرنا ہے، جو نہیں بھی ہو سکتا ہے، کیا بھی ہو سکتا ہے اور جس کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس آیت پر ذرا غور کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ہم ما کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے، کیونکہ اس سے اگلی آیت میں ہے قال ہی عصای، تو اس نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا اللہ یہ میرا عصا ہے۔ تو اس سے بھی یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس ما کا مطلب کیا ہی لیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی بار بار تلاوت اور اس طرح کا غور آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ آپ آیت پڑھنے کے بعد فوراً اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہاں پر لفظ ما کس مفہوم میں آیا ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں مائع متصلہ کا، یعنی کونیکٹڈ ما، جو کسی دوسرے حرف کے ساتھ یا لفظ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے، ملی ہوتی ہے۔ ان کو ہم ایک ایک کر کے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے با کا مطلب آپ کو پتا ہے ساتھ یا میں، اس کے ساتھ جب لفظ ما کا اضافہ ہوگا تو یہ بن جائے گا بیما،
اور اس کا مطلب ہو جائے گا ساتھ اس کے جو، جیسے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا۔ اس کے بعد لفظ عن کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا کے بارے میں، اور اس کے ساتھ جب ما کو جوڑا جائے گا تو یہ بن جائے گا عن ما، لیکن یہاں پر نون مدغم ہو جائے گا، یعنی نون غائب ہو جائے گا، اور یہ بن جائے گا عما۔ اور یہ دیکھیں عما پڑھتے ہوئے نون کی آواز بھی درمیان میں آ رہی ہے۔ اب عما کا مطلب ہو جائے گا جس کے بارے میں، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ اور اسی طرح فی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا میں، اب فی کے ساتھ ما لگے گا تو یہ بن جائے گا فی ما، اور اس کا مطلب ہو جائے گا جس میں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، تو اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا جس میں کہ تم اختلاف کرتے ہو۔ اور اس کے بعد ہے من، جس کا مطلب ہمیں پتہ ہے سے، اور یہ بھی جب ما کے ساتھ ملے گا تو نون کو مدغم کر کے اس کو مم ما بنا دے گا، اور پڑھنے میں دیکھیں آپ نون کی آواز بھی آئے گی، اور اب اس کا مطلب بن جائے گا اس سے یا اس سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکال دیا ان دونوں کو اس جگہ سے جہاں وہ رہتے تھے۔ لام، لام زر لی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا واسطے یا کے لیے، اس کے ساتھ جب ما لگے گا تو یہ بن جائے گا لما، اور اس کا مطلب ہو جائے گا جس کے لیے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا ہے اس کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے یا جو سینوں میں ہے۔ کاف کا مطلب ہم نے پڑھا تھا جیسے، اس کے ساتھ جب لفظ ما آئے گا تو یہ بن جائے گا اس طرح جیسے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ دیں کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے مجھ پر شفقت کی جب میں چھوٹا تھا۔ انا کا مطلب ہے بے شک، اس کے ساتھ جب لفظ ما لگے گا تو یہ بے شک جو کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، جیسے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ کأنہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا جس طرح کے، کأنہ کے ساتھ ما لگے گا تو یہ ہو جائے گا کأنما، اور اب اس کا مطلب ہو جائے گا جیسا کہ۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک شخص کی جان بچائی وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ کلہ کا مطلب ہم نے آخری سبق میں پڑھا تھا ہر کوئی یا سب کچھ، اس کے ساتھ ما لگے گا تو یہ ہو جائے گا کلہ ما، اور اس کا مطلب ہو جائے گا جب بھی، ہر کسی کا، وغیرہ۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختها، جب کبھی بھی کوئی جماعت اس میں داخل ہوگی تو اس کے ساتھ والی جماعت اس پر لعنت کرے گی، یعنی جب کبھی بھی۔ آئینہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا طرف، آئینہ ما ہو جائے گا جس طرف، یہ لفظ ویسے ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے۔ پھر ہم نے نعمہ پڑھا تھا جس کا مطلب تھا کیا ہی اچھا، اس کے ساتھ ما کا لفظ ایڈ ہوگا تو یہ بن جائے گا نعم ما، اور کیا ہی بہتر ہے جو کا مفہوم اس میں پیدا ہو جائے گا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہی بہتر ہے جو تم کو نصیحت کرتا ہے۔ نعمہ کا الٹ ہے بئس، اس کے ساتھ ما کا لفظ داخل کریں گے تو یہ ہو جائے گا بئس ما، اور اب اس کا مطلب ہو جائے گا بہت ہی برا ہے جو۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم،
کیا ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں خریدا۔ اور پھر فا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا پس یا پھر، اس کے ساتھ ما کا اضافہ ہوگا تو اس کا مطلب ہو جائے گا پھر کیا۔ فما ظنكم برب العالمين، تو پھر تم کیا گمان کرتے ہو اپنے تمام جہانوں کے رب کے بارے میں۔ انا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا یہ کہ اس کے ساتھ ما کا اضافہ ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا انما۔ انما کا مطلب ہو جائے گا یہ کہ جو یا وہ کہ جو۔ واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة، اور جان لو یہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ ان کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اگر، اب اس کے ساتھ ما ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا اما، اور نون مدغم ہو جائے گا، اور اس کا مطلب ہو جائے گا یا یہ یا جو۔ اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں نے کہا تھا کہ آپ پہلے رسیاں ڈالیں گے یا اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم پہلے دکھائیں، یہ تھی ما کی مختلف ممکنہ شکلیں جو قرآن مجید میں بڑی جگہ پر آپ کو ملیں گی۔ ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا عن اور ما کو ملا کر عما بنا تھا، اور اس کا مطلب ہے جس کے بارے میں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ عما کا آخری الف گر جائے اور یہ صرف عما بن جائے، اور ایک سوال کا مفہوم اس میں شامل ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس کا مطلب ہو جائے گا کس کے بارے میں۔ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ پر عامہ کا استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی 30ویں پارے کے شروع میں۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، ویسے آپ کو بتا دیں کہ عامہ چچا کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح من کے ساتھ ما لگانے سے یہ بن گیا تھا مما، اور اس مما کا آخری الف بھی گر سکتا ہے، اور یہ اب بن جائے گا مما، اور اس کے اندر بھی سوال کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، اور اس کی بھی واحد مثال قرآن میں سورہ طارق کی اس آیت کے اندر ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، تو انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہ تھا سب کچھ لفظ ما کے بارے میں، اور اس طرح اس سبق کے آخر میں ہم نے زبان قرآن کورس کے پہلے سٹیج کو بھی ختم کر لیا، اور اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ان الفاظ کی بنیاد پر تقریباً نصف قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اگلے سٹیج میں ہم قرآن میں بکثرت استعمال ہونے والے اسماء کو پڑھیں گے، جن کی تعداد تقریباً 200 سے تھوڑی اوپر ہے، اور اس طرح قرآن مجید کا 65% حصہ ہم کور کر لیں گے۔ تو ملتے ہیں اپنی نئی سٹیج میں نئی کلاس کے ساتھ اور نئے الفاظ کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔